آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پہ بات کریں گے جس کی گونج صدیاں گزرنے کے بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 10 محرم 61 ہجری یعنی سن 680 عیسوی میں، اور جگہ تھی کربلا کا میدان جو آج کے عراق میں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر صدیوں پرانا یہ ایک دن آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں اس کی یاد منائی جاتی ہے؟ چلیں اس داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس سب کی شروعات ایک فیصلے سے ہوتی ہے، ایک اصولی موقف سے، اور وہ تھا بیعت کرنے سے انکار۔ اچھا، تو اس وقت کے حالات کیا تھے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی دنیا میں خلافت کا نظام تھا۔ وقت گزرتا گیا اور معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ اب جیسی ہی یزید تخت پر بیٹھا، اس نے پوری اسلامی دنیا سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ اس کی بیعت کی جائے، یعنی اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے۔ اور بس یہیں سے اصولوں کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ ایک طرف تھے امام حسین جو انصاف اور تقوی کے اسلامی اصولوں پر قائم رہنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف تھی یزید کی حکومت جسے بہت سے لوگ ان اصولوں کے بالکل خلاف سمجھتے تھے۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی بنا پر امام حسین نے اس کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ کوفہ کے سفر کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جو شروع تو ایک دعوت پر ہوا لیکن اس کا انجام ایک بہت بڑے دھوکے پر ہوا۔ کوفہ میں جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک المیہ ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا کہ وہ آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ جواب میں امام حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر حالات کا جائزہ لیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، گورنر کے دباؤ میں آ کر کوفہ کے لوگ اپنی بات سے، اپنی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم بن عقیل کو وہاں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا اور پھر دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اور اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھی کوفہ میں ہونے والے ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ اپنے خاندان، بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے تھے، اور اب یہ سفر ایک ایسی منزل کی طرف تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر وہ سفر واقع رکا کربلا کے ویران میدان میں، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب لکھا جانا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی یزید کی فوج نے اس چھوٹے سے قافلے کا رستہ روک لیا۔ انہیں وہیں کربلا کی تپتی ریت پر اپنے خیمے لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور بات صرف روکنے تک نہیں رہی، اس محاصرے کو اور بھی سخت بنا دیا گیا۔ قافلے کے خیموں اور پاس بہتے دریائے فرات کے بیچ فوج کھڑی کر دی گئی، یعنی ان کا پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ قافلے میں موجود چھوٹے بچوں کو بھی پیاسا رکھا گیا۔ کئی دن کی پیاس اور محاصرے کی سختیوں کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جو اس داستان کا عروج تھا، 10 محرم کا دن، یوم شہادت۔ صرف بہتر یہ تھے امام حسین کے ساتھی اور گھر والے، اور ان کے سامنے ہزاروں کی ایک بڑی فوج۔ یہ عدد خود بتا رہا ہے کہ طاقت کا توازن کتنا زیادہ خراب تھا۔ 10 محرم کی صبح جنگ شروع ہوئی، اور پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے تمام جانثار، ان کے خاندان کے لوگ، ان کی آنکھوں کے سامنے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ ان شہید ہونے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر کے لوگ تھے۔ ان کے بھائی حضرت عباس ابن علی، ان کے جوان بیٹے علی اکبر، اور یہاں تک کہ ان کا 6 مہینے کا شیر خوار بچہ علی اصغر بھی شامل تھا۔ جب اپنے تمام پیاروں کی قربانی دیکھ چکے تو آخر میں امام حسین خود میدان میں آئے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ کربلا کی یہ جنگ تو اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن جنگ تو ختم ہو گئی، پر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس عظیم قربانی کے پیچھے وہ لازوال پیغام کیا تھا؟ وہ کون سی میراث تھی جو یہ واقعہ چھوڑ گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے امام حسین کے اپنے الفاظ سے بہتر کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں صرف اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ان کے یہ الفاظ ان کے پورے مقصد کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے سے جو سبق ملتے ہیں وہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ پہلا، یہ کہ ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا۔ دوسرا، سچ اور انصاف کے لیے اگر قربانی بھی دینی پڑے تو دی جائے۔ اور تیسرا، ایمان کی اصل روح کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔
اور یہ پیغام آگے کیسے پہنچا؟ یہ بہت اہم ہے۔ یہ پیغام ان لوگوں نے آگے بڑھایا جو اس جنگ میں بچ گئے تھے، خاص طور پر امام حسین کی بہن زینب بنت علی نے، جنہوں نے قید کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے خطبوں سے اس کہانی اور اس کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر دور میں اہم رہا ہے۔ اپنے اصولوں پر کھڑے رہنے کا مطلب آخر ہے کیا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے؟